رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی طٰہ و یاسین، حبیب الہ العالمین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین اطہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولا سیما علی الحجۃ الثانی عشر، بقیۃ اللہ المنتظر، واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم اجمعین، من الآن إلی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی بیانہ الکریم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ كل نفس ذائقة الموت، ثم الینا ترجعون۔ درود پڑھیں پر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ضمیر صابر ابن سید صابر حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ سورہ مبارک عنکبوت کی 57 نمبر کی آیت ہے، جسے ایصال ثواب کی مجلسوں میں بارہا آپ نے سنا ہے۔ خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں اسے ہماری طرف واپس پلٹنا ہے۔ بہرحال اس آیت کے ذیل میں گفتگو ہوتی ہے، اس میں ایک لفظ آیا ہے ذائقہ۔ کوئی اس لفظ کو سمجھے نہ سمجھے، لکھنؤ والے تو بہت اچھے سے سمجھتے، اور لکھنؤ والے بھی نہ سمجھیں تو کم سے کم اس محلے والے ذائقہ کا لفظ آپ سے آشنا ہے۔ تو موضوع یہی ذائقہ ہی ہے آج۔ خداوند متعال نے انسان کو 2 ٹائپ کے احساس دیے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے ظاہری حواس اور ایک کو کہا جاتا ہے باطنی حواس۔ اور پرانے مکتب کے حساب سے کہا جاتا تھا کہ 5 طرح کے حواس ہوتے ہیں، حواس خمسہ، جسے ہم جوانوں کی زبان میں سینس کہتے ہیں۔ تو یہ پروردگار نے کیوں دیے؟ کہا دیکھو یہ 5 حواس فقط ظاہری نہیں ہیں، بلکہ اسی طرح سے پروردگار نے 5 حواس باطنی بھی دیے ہیں۔ ظاہری حواس ٹولز ہیں جسم کے لیے، اور باطنی حواس ٹولز ہیں روح کے لیے۔ تو اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ انسان فقط جسم کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ جسم کے ساتھ ساتھ ایک روح بھی رکھتا ہے، اور بہت گہرا رابطہ ہے جسم اور روح کا۔ روح دکھائی تو نہیں دیتی، سمجھ میں آتی ہے۔ تمام وہ کیفیتیں جو جسم پر طاری ہوتی ہیں روح پر بھی طاری ہوتی ہیں۔ جسم صحت مند ہوتا ہے، روح بھی صحت مند ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم تھکتا ہے، روح بھی تھکتی ہے۔ جسم بھی ذائقوں کو سمجھتا ہے، روح بھی ذائقوں کو سمجھتی ہے۔ جسم بھی دیکھتا ہے، روح بھی دیکھتی ہے۔
تمام وہ چیزیں جو پروردگار نے جسم کو عطا کی ہیں روح کو بھی عطا کی ہیں. اسی لیے اگر انسان سمجھدار ہوتا ہے تو ظاہر کو دیکھتا جاتا ہے، باطن کو سمجھتا جاتا ہے. اور پروردگار نے یہ جسم میں فقط ظاہر اور باطن کا سسٹم نہیں رکھا ہے، اس نے اس کائنات میں بھی یہی سسٹم رکھا ہے. کہا دیکھو پروردگار تمہیں دکھائی نہیں دینے والا، پروردگار تمہارے حواس کی گرفت میں نہیں آنے والا، پروردگار تمہارے تمام سینس سے بالاتر ہے. تو کہا پروردگار اگر تو تمام سینس سے بالاتر ہے تو تجھے سمجھا کیسے جائے؟ کہا بس اسی طرح جیسے تم نے جسم کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کا اندازہ لگا لیا، کائنات کے ظاہر کو دیکھتے جانا، پروردگار کے اوپر ایمان لاتے چلے جانا. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. پروردگار نے قرآن میں کئی جگہ پہ اس سینس کا ذکر کیا ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے حواس کے ساتھ، کیونکہ یہ ٹولز ہیں اور ٹولز انسان کے علم میں بہت اہم کردار رکھتے ہیں. اگر آپ کے ٹولز صحیح نہیں ہیں تو جو علم آپ کو حاصل ہو رہا ہے اس میں آپ کو غلطی ہوگی، کیونکہ انسان کا علم سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا ہے، ٹولز کے ذریعے ہوتا ہے. اگر آنکھیں کمزور ہیں تو بڑی چیز چھوٹی دکھائی دے رہی ہے، صاف چیز دھندلی دکھائی دے رہی ہے. اگر کان کمزور ہیں، کہا کچھ جا رہا ہے، سنا کچھ جا رہا ہے. تب آپ یہ بتائیے اگر کسی کے کان کمزور ہیں اور وہ سننے والے کی بات کو غلط سنے، اس میں بولنے والے کی غلطی ہے یا سننے والے کی کمزوری ہے؟ بولنے والے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو صحیح بول رہا ہے. لیکن ہاں یہاں پر سننے والے کا قصور ضرور کہا جائے گا کہ بھائی آپ اپنی سماعت کو درست کریے. اگر یہ ٹول صحیح ہوگا تو وہ صحیح سنے گا. اسی طرح سے اگر کسی کی زبان میں لکنت ہے تو اب یہاں پہ سننے والے کی غلطی نہیں ہے، بولنے والے کی غلطی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب سننے والا یہ کہے گا کہ میں سنوں گا تب صحیح جب تم صحیح بولو گے. تو اسی طرح دیکھنے کا ہے، اسی طرح سننے کا ہے، اسی طرح مزے کا ہے. بھائی اگر زبان کا ذائقہ ہی خراب ہو جائے، اب آپ لکھنؤ کے کسی بھی ہوٹل پہ بیٹھا دیجئے، بغیر رسید کاٹے وہ اٹھ جائیں گے، کہیں بھائی کیا ہوا؟ بڑے شوق سے آپ کو بلایا تھا. کہا معاف کیجئے گا آج ذائقہ درست نہیں ہے. تو عزیزوں ایک اہم کام ہوتا ہے اپنے ٹولز کو صحت مند رکھنا. یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے. پروردگار نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. قرآن میں پروردگار نے کیا کہا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پروردگار نے تمہیں سننے کی طاقت عطا کی، پروردگار نے تمہیں بولنے کی طاقت عطا کی، پروردگار نے تمہیں سمجھنے کی طاقت عطا کی تاکہ تم پروردگار کا شکر ادا کر سکو. آپ دیکھیں جب ان ٹولز میں کوئی کمی آتی ہے، اب دنیا نے ترقی کی ہے. بہرحال اب یہ دنیا کی ترقی خود ایک موضوع گفتگو ہے. خیر اس کو تو بہرحال چھوڑ دیے، اپنی بات پہ رہیں. ابھی جو دنیا نے ترقی کی ہے تو دنیا نے کہا آنکھ کمزور ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، چشمہ بنا دیں گے. کان کمزور ہو جائیں گے، اس کے لیے بھی وہ مشین بنا دیں گے. کہ قبلہ کان کے لیے اور آنکھ کے لیے تو آپ نے ٹولز کو صحیح کرنے کا ذریعہ بنا دیا. اب اگر ذائقہ خراب ہوگا تو کیا کریں گے؟ آپ نے دیکھا دنیا میں آج تک کوئی مشین نکلی ہے کہ آپ زبان پہ رکھ لیجئے آپ کو بالکل کباب کا مزہ صحیح سمجھ میں آئے گا؟ ایسا کچھ ہے؟ نہیں ہے، نہ بنا ہے نہ بنے گا. کیوں؟
کیونکہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ بھیا ایک علم حاصل کرنے کا راستہ ذائقہ ہے، علم حاصل کرنے کا ایک راستہ ذائقہ ہے۔ اگر علم حاصل کرنے کا ذائقہ نہیں ہے تو آپ چیزوں کا مزہ کیسے سمجھیں گے؟ بھائی کیسے پتا چلے گا کہ شکر کا مزہ کیا ہے اور نمک کا مزہ کیا ہے؟ بھائی یہ بھی تو علم کا ہی ایک پارٹ ہے۔ پرانے سائنٹسٹوں نے بعض زہر کا پتہ لگانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی کہ بھائی کیوں؟ کہ نہیں ہمیں اس کے مزے کا پتہ لگانا ہے، کیونکہ مزہ بھی علم کا ایک حصہ ہے۔ تو صرف دیکھنا اور سننا تھوڑی علم کا ایک حصہ ہے، مزہ بھی ایک حصہ ہے، اور انسان اس پہ غور ہی نہیں کر پاتا۔ آپ دیکھ لیے مزے کے اوپر تو پوری دنیا قربان ہے۔ بھوک لگی ہے لیکن اگر ذائقہ صحیح نہیں ہے کھانے کا تو نہیں کھائیں گے۔ اتنی محنت سے بنایا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن بھائی مزاج کے اوپر نہیں ہے، سمجھ میں آیا، اٹھا کے کنارے رکھ دیا۔ اور اسی کے برعکس حتی بلغت الحلقوم بھرا ہوا ہے، لیکن اگر ذائقہ سمجھ میں آ گیا تو نہ جانے کہاں سے جگہ بن جاتی ہے۔ اب دیکھ لیے، تو یہ ذائقہ بہت عجیب چیز ہے، ایک سینس ہے، ایک ٹول ہے علم حاصل کرنے کا۔ اور پروردگار نے اسی لیے موت کو سمجھنے کے لیے نہ عقل کا نام لیا، نہ کان کا نام لیا، نہ زبان کا نام لیا، نہ آنکھوں کا نام لیا، نہ ناک کا نام لیا، نام لیا تو ذائقے کا نام لیا کہ اگر موت کو سمجھنا ہے، اگر موت کا علم حاصل کرنا ہے تو وہ ذائقے ہی سے سمجھ میں آئے گا۔ آپ بتائیے کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اتنا ہم موت کے بارے میں سنتے ہیں، اگر ایک محلے میں موت ہوتی ہے تو کم سے کم 4-5 بار تو سنتے ہی ہیں۔ انتقال کے فوراً بعد مجلس ہوتی ہے، تیجے کی ہوتی ہے، 10ویں کی ہوتی ہے، 20ویں کی ہوتی ہے، مہینے کی ہوتی ہے، چہلم ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے، چھماہی ہوتی ہے، اور سب میں ذکر کس کا ہوتا ہے؟ موت کا ہوتا ہے۔ تو اگر موت کا علم سننے سے آ رہا ہوتا تو اب تک سب کے پاس موت کے حوالے سے پی ایچ ڈی ہوتی۔ موت کا علم دیکھنے سے بھی نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ روز دیکھ رہے ہیں اتنے لوگ مر رہے ہیں، اعمال درست ہی نہیں ہوتے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، مولا فرماتے ہیں کائنات کی سب سے یقینی شے جس سے انسان غافل رہتا ہے وہ موت ہے، سب سے یقینی شے۔ اور عجیب بات ہے کہ انسان کو یقین بھی ہے تجربے کے بغیر۔ آپ دیکھیں یقین حاصل کرنے کے لیے تجربہ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ تجربے کے بغیر انسان کو یقین ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تجربہ کر لے تو بتا نہیں سکتا، تب کیا بتائے گا کہ مجھے یقین ہے یا نہیں ہے؟ تب تو اللہ میاں کہے گا ٹھیک ہے اب تو آئی گئے ہمارے پاس، اب کیا بتائے گا؟ لیکن یقین ہے، بہت عجیب شے کا نام ہے، اور یہ آیت بہت باریکیوں کا اپنے اندر لیے ہوئے۔ تو ذائقہ ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ تو عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ ٹولز ظاہری بھی ہوتے ہیں اور باطنی بھی ہوتے ہیں۔ تو موت کوئی مادی شے تو ہے نہیں کہ انسان کہے زبان سے چکھ کے سمجھ لے گا۔ تو ٹھیک ہے موت کا ذائقہ ہے، لیکن اگر موت کے ذائقے کو سمجھنا ہے تو پھر روح کی زبان سمجھے گی، جسم کی زبان نہیں سمجھے گی۔ ہے آپ بتائیے ہمارے پاس خوشی کا احساس ہوتا ہے یا نہیں؟ غم کا احساس ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہ خوشی اور غم کے احساس کو ہم جسمانی کس ٹول سے سمجھتے ہیں؟ آنکھ سے سمجھتے ہیں، زبان سے سمجھتے ہیں، کان سے سمجھتے ہیں، ہاتھ سے سمجھتے ہیں، ناک سے سمجھتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ غم اور خوشی ایسے احساس ہیں جسے روح سے سمجھا جاتا ہے۔
جسے روح سے سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پروردگار تو نے یہ کہہ تو دیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ذرا یہ بتا اس کا ذائقہ ہے کیسا؟ چاہیے کون بتائے گا؟ اب سب آپ کے ذہن میں مجسم ہو گیا ہوگا کہ مولانا کیا کہنے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے منبر کا اتنا تو فائدہ ہے کہ بہت سی باریک باتیں جو اچھے اچھے فلاسفر نہ سمجھا پائیں وہ منبر سمجھا دیتا ہے۔ اور اس سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ فلاسفر کا مخاطب پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، منبر کا مخاطب عالم بھی ہوتا ہے، جاہل بھی ہوتا ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ذائقے کے حوالے سے میں کیا بیان کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب عصمت کی گود کے تربیت یافتہ نے موت کا مزہ بتا دیا ہو، اب کون بتائے گا؟ اور یاد رکھیے گا کہ شہزادے نے موت کا حقیقی مزہ نہیں بتایا ہے۔ کیا بتایا؟ احلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں۔ تو یہ حقیقی بات ہے؟ نہیں، حقیقی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے یہ کہا جائے، کسی بچے کو آپ کو سمجھانا ہو کہ اللہ بہت بڑا ہے، کیسے سمجھائیں گے بتائیے؟ کیسے سمجھیں؟ آپ اس سے یہی تو کہیں گے بیٹا دیکھو یہ دنیا جتنی بڑی ہے اس سے بھی بڑا ہے۔ تو کیا اس کے مطلب آپ نے خدا کی بڑائی بتا دی؟ خدا کی بڑائی نہیں بتائی آپ نے۔ تو مشکل آپ کے بتانے میں ہے یا سامنے کے سمجھنے والے میں ہے؟ بھائی بتا تو آپ فلسفی زبان میں بھی سکتے ہیں، سمجھا تو شمائل ندوی بھی سکتا ہے۔ اب اس کے سامنے جاہل آگے کھڑا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تو سمجھا تو وہ بھی سکتا ہے، سمجھا تو فلاسفر بھی سکتا ہے، سمجھا تو معصوم بھی سکتے ہیں، سمجھا تو عالم بھی سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ سمجھانا الگ بات ہے، سمجھنا الگ بات ہے۔ بھائی سمجھنے کا ظرف بھی تو ہو، تو بھائی بچے کے پاس وہ سمجھنے کا ظرف ہی نہیں ہے، تو آپ ایسی مثال تلاش کریں گے کہ جس سے بچہ سمجھ جائے۔ اس لیے یاد رکھیے بڑوں کو سمجھانا آسان ہے اور بچوں کو سمجھانے میں تب سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کو سمجھانے کے لیے پہلے بچہ بننا پڑتا ہے۔ کسی ٹیچر کو بچوں کو یہ سمجھانا تھا کہ خدا ہر جگہ ہے، اب کیسے وہ سمجھائے کہ خدا ہر جگہ ہے؟ تو اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ وہ کلاس میں ایک گلاس میں پانی لے کے آئے اور اس میں انہی نے شکر کے 1-2 کیوب ڈالے اور اس کے بعد چلایا، شکر اس میں گھل گئی۔ ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس پانی میں شکر کہاں کہاں پر ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ سب جگہ ہے، آپ کسی بھی قطرے میں نہیں کہہ سکتے کہ شکر ہے اور کسی میں نہیں کہہ سکتے کہ شکر نہیں، ہر جگہ ہے۔ تو ٹیچر نے کہا دیکھو جس طرح شکر پانی میں ہر جگہ ہے ویسے ہی خدا بھی کائنات میں ہر جگہ ہے۔ اب ٹیچر نے تو یہ مہابھارت جو ہے وہ جیت لی، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ آج کل کے بچے اور آگے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ اٹھا ڈیسک پہ سے آگے بڑھا، اس نے گلاس اٹھایا پی لیا، کہا سر میں خدا کو پی گیا۔ تو ایگزامپل میں یہ بھی ہوتا ہے، جہاں اس میں ایک پازیٹیو مسئلہ سمجھا رہا ہوتا ہے کوئی، تو اس میں ایک نیگیٹو بھی نکل آتا ہے۔ اب آپ کسی کو کہہ دیے قبلہ شیر کی طرح شجاع ہیں، تو سامنے والے ان کے بال دیکھنے لگے، ارے یہ تو بڑے چھوٹے ہیں، بال تو بڑے ہی نہیں۔ تو یہ خیال رکھا کریے کہ جس اینگل سے مثال دی جاتی ہے بس وہی اینگل محفوظ رکھا کریے۔ تو اگر ہم مجتہد کی مثال معصوم سے دیتے ہیں
تو اس اینگل کو محفوظ رکھا کریے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے مجتہد کو معصوم بنا دیا ہے. اسی اینگل سے مثال دی جاتی ہے، مثال کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے. تو اب شہزادے کو کیا سمجھانا تھا؟ موت کا مزہ. وہ بھی ایسوں کو سمجھانا تھا کہ جن کو اگر سمجھا دے تو باقی نہ بچے. بہت عجیب مرحلہ یہ فن کربلا ہے کہ جہاں موت کا مزہ ایک نوجوان سکھا رہا ہے. اور سکھانا کس کو ہے؟ کائنات کے بچوں کو. تو اب جو شہزادے نے مثال ڈھونڈی ہے وہ ہماری صلاحیت کے اعتبار سے ڈھونڈی ہے، موت کی حقیقت کے اعتبار سے نہیں بیان کیا ہے. اب قیامت تک کے شہزادے نے نظر ڈالی اور ڈالنے کے بعد دیکھا کہ اس دنیا والوں کے پاس مادی چیزوں میں مٹھاس کے لیے کیا چیز سب سے بیسٹ ہے؟ کہا شہد. تو شہزادے نے یہ نہیں کہا کہ موت شہد کی طرح ہے، نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر کل کسی کو موت کا ذائقہ ہو اور وہ 28 فروری کو ظالم کی میزائلوں سے اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور وہ آ کے یہ کہے کہ نہیں موت کا مزہ تو شہد سے بھی کہیں زیادہ شیرین ہے، آپ نے شہد کیسے کہہ دیا تھا؟ تو شہزادہ نے کہا نہیں، اتنا دقیق بیان کروں گا کہ کائنات تک مثال باقی رہے گی. کہا موت شہد کی طرح نہیں ہے، شہد سے بھی بہتر ہے. اب کتنا بہتر ہے یہ تم خود پتہ لگاتے رہو. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. نہیں غور فرمایا، آپ اس لیے نہیں کہا کہ موت الموت کل اصل، نہیں کہا احلا من الاصل. اب یہ احلا سپرلیٹو ڈگری ہے، آپ کتنے بھی بڑھتے چلے جائیے، تر 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 آپ اس میں لگاتے جائیے. تو یہ تو چکھنے والے کا معیار ہوتا ہے. بھائی جتنی زبان صحت مند ہوگی اتنا ذائقہ اچھا سمجھ میں آئے گا. جیسی زبان ہوگی ویسا ذائقہ سمجھ میں آئے گا. تو غور فرما رہے ہیں. تو یہ ذائقہ. اب دوسری طرف سے میں نے کہا جی نہیں، کس نے کہا موت بہت ہی میٹھی ہے. اب یہاں سے ذرا سا آپ تھوڑا میرا ساتھ دینا کم کریں گے، وہ ضروری بھی ہے. جی نہیں، موت بہت نام ہے. یہ موت حق ہے یا نہیں؟ حق ہے یا باطل ہے؟ حق ہے نا. اور حق کے لیے میرے موت الحق مر، حق کڑوا ہے. موت حق ہے، حق کڑوا ہوتا ہے. رزلٹ نکالیے یعنی موت کڑوی ہوتی ہے. ارے یہ کیا ہو گیا؟ تو بہرحال یہ ذائقہ طے کریے، موضوعی ذائقہ ہے. تو موت کا ذائقہ کڑوا ہے یا موت کا ذائقہ شہد سے بھی؟ لمحے فکریہ ہے. اور دونوں یہ جو نیوز پیپر والی ہماری قوم ہے ایک، سمجھ گئے نا. اب ذرا ان سے کہیے یہ دو ہیں حل کیجئے. بھائی یہ تو حدیث سے اپنی دنیا چلاتے ہیں. تو قبلہ میں بھی تو آپ کے سامنے دو حدیثیں پیش کر رہا ہوں. اب ذرا بتائیے، موت کڑوی ہے بقول امیر کائنات کے، موت میٹھی ہے شہد سے زیادہ پوتے کے حوالے سے. بھائی دونوں مزے بتائے گئے ہیں. اور دیکھیے یقین مانیے، دیکھیے اگر حقیقت پہ بات کی جائے اور زیادہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ بھاگا جائے تو لگتا تو یہی ہے کہ کڑوا والا ٹیسٹ زیادہ صحیح ہے. کیوں؟ اگر میٹھی ہوتی تو دوڑ کے گلے لگاتے. اما یہ بھاگنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کڑوی ہے. تو یہ زبردستی کے ذائقے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. جو حقیقت اور واقعیت ہے وہ یہی ہے کہ بھائی موت کڑوی ہے، اس لیے ہر کوئی بچ. بھائی کڑوی چیز اگر کسی کو دی جائے
اما ایک مرتبہ تو بڑے بھی کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر سے کہ بھائی دیکھیے ذرا مزے کا لحاظ رکھیے گا، کڑوی دوا نہ دیجیے گا۔ اما جو کڑوی دوا برداشت نہ کر پائے وہ کڑوی موت کیا برداشت کرے گا؟ تو جو طریقہ کار ہے اور جو ہم لوگ کا رکھ رکھاؤ ہے موت کو لے کر، اس سے تو سیدھے سیدھے یہی لگتا ہے کہ موت ایک کڑوی شے کا نام ہے، تو پھر ادھر کیوں کہہ دیا گیا شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟ دیکھیے عرض کیا میں نے کہ سینس صحیح بھی ہوتے ہیں خراب بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں خراب بھی، اور ضرورت ہے، چند منٹ اب یہاں سے میرے ساتھ رہیے گا، ضرورت ہے معاشرے کے لوگوں کے سینس کو صحیح کیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے جوان بہت اچھے ہیں، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت ممبر پہ ہوں، نہیں، خیر میں بھی جوان ہی ہوں الحمدللہ، تو میں اپنے آپ کو الگ کیے لے رہا ہوں، ہاں، کیونکہ مومن کبھی بوڑھا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ بڑھاپا جسم کی کسی کیفیت کا نام نہیں ہے۔ اگر بڑھاپا جسمانی ہوتا تو 87 سال کا انسان پوری دنیا پہ حکومت نہ کر رہا ہوتا۔ جی واقعاً یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ کے اوپر کہ واقعاً جوان بہت اچھے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ غور نہیں کیا ہے ہم نے۔ آپ دیکھیے ایک انسان کی شہادت کی خبر آئی، یہاں تو آپ نے مجھ سے پہلے ہی دیکھا کہ سڑک پہ کیا حال تھا، کئی دن کا غم منایا گیا، اعلان ہوا جسے ہم نے اپنا لیڈر مان رکھا ہے، بس ہم نے مان ہی رکھا ہے، سپورٹ کرنے میں تو اللہ ہی جانے، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کچھ ہوتا نہیں۔ انہی نے فرمایا بھائی 3 دن، ٹھیک ہے 3 دن تک کیا آپ نے دیکھا؟ سڑکیں جام رہی، پبلک آتی رہی، سب کرتے رہے۔ ایران میں کتنے دن کہا گیا؟ 40 دن، آج ہو گئے 46 دن، تو وہ پبلک 46 دن سے سڑکوں پر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے 10 دن، ہم 10 دن کھڑے رہتے۔ مسئلہ تربیت کا ہے۔ میں ایران سے جب یہاں آتا ہوں تو بہت سی مشکلات جو ایک دم سے ٹوٹ پڑتی ہیں، جیسے ایک مشکل یہ ہوتی ہے یہاں آتے ہی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے واہ مولانا بڑے نازک مزاج ہیں، کیلا کھانے سے دانت ہلے جاتے ہیں اور فرش مخمل پہ پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں ہارن نہیں بجایا جاتا ہے، یہاں بغیر ہارن کے نہیں چلا جاتا ہے۔ بھئی یہ دیکھیے پبلک تربیت یافتہ ہوتی ہے تو پھر وہ اشاروں میں جنگا دیتی ہے، پیٹنے سے جنگا نہیں دیتی، تو یہ تو بھارت تربیت کا انداز ہے۔ اب تو پہلا مسئلہ کیا کھڑا ہوتا ہے بھائی، جس نے کئی مہینے ہارن سنا ہی نہ ہو اور وہ ایک دم سے اندرا گاندھی ایئرپورٹ سے باہر نکلے اور اس کو لگے کہ بھیا اگر یہ ہارن لکھا ہوتا ہے پلیز ہارن، خدا کے واسطے بھوپو بجائیے، بغیر اس کے تو سدھریں گے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اور پھر اس کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اگر ہاسپٹل کے سامنے سے بھی گزر رہا ہوتا ہے تو بجاتا ہی رہتا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے یہاں نہ بجائیے، کہتا اب تو عادت ہو گئی بجانے کی، اب کیا ہوا۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسری مشکل کیا آتی ہے؟ ہاں ذائقہ، وہاں مرچیں نہیں کھائی جاتی، اور یہاں مولانا کے سامنے تو کئی طرح کی مرچیں کھانے میں ڈالی جاتی ہیں، اور کئی طرح کی مرچیں سلاد میں ہوتی ہیں، تو بھی کئی طرح کی چٹنیاں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ایک دم سے ذائقہ چینج ہوا یا نہیں؟ اب یہ انسان کیا کرے؟ جو اس ذائقے کا عادی ہے
وہ اس ذائقے میں بسر نہیں کر پائے گا. اور جو اس ذائقے کا انسان جب زیارتوں پہ جائے گا تو وہ قم میں ڈھونڈے گا کہ بھیا کسی کے گھر ایک وقت کی دعوت ہو جائے تو ذرا سا چٹپٹا کھانا مل جائے. کیا آپ ہی کا کھانا کھلا کے انہیں نے ایک دم دماغ خراب کر رکھا ہے. تو اب تو جو لے کے جاتے ہیں ہاں موجود ہیں وہ اب اپنے ساتھ جو ہے رسوئی بھی لے کے جاتے ہیں, پکانے والا بھی فری میں زیارت کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ذائقہ مینٹین رہنا ہے. کاش زیارت پہ جانے والے کو یہ احساس ہوتا کہ وہاں زبان کے ذائقے کے لیے نہیں جا رہا ہے, روح کے ذائقے کے لیے جا رہا ہے. تب سمجھ میں آتا کہ بگڑا ہوا روح کا ذائقہ جب علی ابن موسیٰ رضا کے حرم سے آ کے مس ہوتا ہے تو کتنا خوبصورت اور شیرین بن جاتا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو اب آپ یہ بتائیے کہ جو ذائقہ وہاں چل رہا ہے وہ صحیح ہے یا جس ذائقے پہ ہم اور آپ جی رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ بتائیے کون سا ذائقہ صحیح ہے؟ چائنیز بہت سے کھانے آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں آپ نہیں کھا پائیں گے, اور ہمارے کھانے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں وہ. تو ہر قوم کا اپنا ایک ذائقہ ہے. اچھا اب یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں قبلہ اس جہنم سے نکال کے ہمیں جنت میں لے چلیے. ہیں یا نہیں ہیں؟ جہاں میں غلط بات کروں اشارہ کر دیے گا. خیر بہرحال ہمارے ایک تہذیب ہے کہ اگر ممبر پہ مجلس ہو رہی ہے تو کوئی بیچ میں ٹوکے نہ. تو بیچ میں نہیں ٹوکے گا, بعد میں تو ٹوک سکتے ہیں, تو بعد میں ضرور ٹوک دیجیے گا کہ مولانا آپ کی اس بات سے ہم سہمت نہیں ہے, بات غلط تھی, تو اگلی مجلس میں انشاءاللہ میں اصلاح کر دوں گا اگر آپ کی بات صحیح ہوئی. تو ہیں بہت سے لوگ یا نہیں کہ جو اس ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں. تو میں کہوں گا قبلہ پہلے پریکٹس کریے کہ ذائقہ بھی صحیح کر پائیں گے یا نہیں. بھئی وہاں جائیں گے تو ذائقہ آپ کو بدلنا پڑے گا. تو اب بتائیے یہاں کا ذائقہ حق ہے یا وہاں کا ذائقہ حق ہے؟ چینی ذائقہ صحیح ہے, ہندوستانی ذائقہ صحیح ہے, ایرانی ذائقہ صحیح ہے, انڈونیشیا کا تو حال ہی الگ ہے. جن مرچوں کو آپ چھوا کے کھاتے ہیں وہ ان مرچوں کا آ کے سبزی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. وہاں کا یہ ذائقہ ہے. اور آج آپ دیکھ لیے ذائقے کے اوپر ہی سب چل رہا ہے. ماہ مبارک رمضان بہترین مثال ہے. جہاں گھروں کا راشن کا خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ رمضان آیا ہے. اچھا رمضان کس لیے آیا ہے؟ رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت اور محشر کی بھوک اور پیاس کو یاد کیا جائے. تو سحری تک اتنا کھا لیا جاتا ہے کہ افطار تک بھوک ہی نہیں لگتی ہے, اور دوبارہ افطار سے لے کے سحری تک تو لگاتار ہی منہ چلتا رہتا ہے. کبھی گھر پہ چلے گا تو کبھی ہوٹل پہ چلے گا تو کبھی بری گیٹ پہ چلے گا. خرچہ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا؟ اور بیچارے ورکر مہینے پر اتنی محنت کر لیتے ہیں کہ رمضان کے بعد ایک ایک ہفتہ 10-10 دن غائب. تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ سب مسئلہ ذائقے کا ہے. نہیں سنتے رہیے. ابھی آپ قبلہ لکھنؤ سے سموسے پیک ہو کے دبئی جاتے ہیں, وہاں نہیں بن سکتے. مسئلہ ذائقے کا ہے. ذائقے کا ہے. ابھی ذائقے کی اہمیت کو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہم اپنے گھر کا رنگ کیسا رکھواتے ہیں؟ جو ہمارا ذائقہ ہے. دوسرا دیکھا میں کیا آپ نے پینٹ کروا رکھا ہے, ہمیں پسند ہے, ہمارا گھر ہے جیسے دل چاہے پینٹ کروائے, ہمیں یہ کھانا پسند ہے. تو ذائقے ہیں مختلف, اس میں سے حق ذائقہ کون سا ہے بتائیے؟ چائنا والا کہیں گے ہمارا حق, ہندوستانی کہیں گے نہیں یہی حق ہے. اب تو باقاعدہ دنیا میں ایک ٹیبل نکلتا ہے سالانہ, کھانوں کو ایک مقام دیا جاتا ہے. اب ان سے پوچھئے کہ یہ جو آپ کھانے کو اس ٹیبل میں جگہ دے رہے ہیں, فلاں کھانا نمبر 1 پہ, فلاں کھانا نمبر 2 پہ, فلاں کھانا نمبر 3 پہ, آپ کا اسکیل کیا ہے؟ اسکیل کیا ہے آپ کا؟
آپ کہیں گے زیادہ لوگ، تو ہندوستان کی پاپولیشن زیادہ ہے، زیادہ لوگ ایک چیز کو پسند کر لیں گے تو بہتر ہو جائے گا. تو ذائقے کا مسئلہ بڑا مشکل ہے. ذائقہ صحیح کرنے کے لیے اب غور کریے، نتیجہ دینے جا رہا ہوں آپ کو. ذائقہ صحیح کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اگر انسان کو بخار ہے تو اچھی چیز بھی اسے بری لگتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اب وہاں کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہاں کہا جائے گا کہ پہلے ان کے بخار کو اتاریے. تو کہا سمجھ میں کیسے آئے گا؟ کہا ان کو کھلائیے، اگر ان کو مزہ صحیح سے سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لیجیے گا طبیعت ٹھیک ہے. یعنی طبیعت ٹھیک ہونے کا معیار یہ ہے کہ جس چیز کا جو ذائقہ ہے ویسا ہی سمجھ میں آئے، ویسا ہی سمجھ میں آئے. اچھا، کچھ لوگوں کو آپ زیادہ مرچوں کی بھی چیزیں دیجئے تو ان کو مرچیں نہیں لگتی. کیوں؟ اتنا انہی نے کھایا ہے. یہ ساری مثالیں ذہن میں رکھیے گا، میں بھی سب سے رزلٹ لوں گا. اگر کسی نے زیادہ مٹھاس کھانے کی کسی کو عادت ہے تو اس کو تھوڑا بڑا میٹھا تو اس کا صحیح لگتا نہیں. آپ 2 چمچے اگر آپ نے چائے میں شکر ڈال دی، وہ کہتا ہے یہ کون سی بات ہے، کھڑا ہونا چاہیے چمچہ، اتنی شکر ڈالیے. کیونکہ کچھ لوگ چائے میں شکر نہیں ڈالتے ہیں، ہاں وہ چائے ہی پیتے شکر کی وجہ سے. اور ولو جو ہے وہ 40 سال کے بعد بالکل پینا ہی. کیوں؟ کیونکہ اللہ میاں نے جو 80 سال کے لیے شکر رکھی تھی وہ اس نے 30 سال میں پوری کور کر دی. تو جسم تو مادی ہے، محدود ہے، اس نے کہا بس اب اس کے آگے نہیں. اگر صبر کیا ہوتا، دھیرے دھیرے چلے ہوتے تو قبر تک کے استعمال کرتے. محدود، اب کیا کیا جائے؟ اس نے کہا اتنی لمٹ ہے تمہاری، اس نے اپنے لمٹ پہلے ختم کر دی. تو غور فرمائیے گا، ذائقے کو درست کیا جاتا ہے. میرے مولا نے جو فرمایا کہ حق کڑوا ہے اور موت بھی حق ہے، یہ مسئلہ نارمل انسانوں کے لیے ہے، نہیں بیمار انسانوں کے لیے ہے. موت کی حقیقت وہی ہے جو شہزادہ قاسم نے بیان کی ہے. صلوات پڑھیے بر محمد علیہ صلی اللہ علیہ. بے شک موت بہت میٹھی چیز ہے، اور اگر میٹھی نہ ہوتی تو کربلا والے مسکرا کے گلے نہ لگاتے. کربلا والوں کا، کیونکہ کربلا والے عین حق ہیں، ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی. یعنی کربلا والے جو مزہ بتائیں گے وہی ریئل مزہ ہوگا. تو اب کربلا والوں نے اگر موت کا مزہ میٹھا نہیں بلکہ شہد سے بھی زیادہ، اب کتنا زیادہ نہیں پتا، بتایا ہے تو حقیقت میں یہی ہے. پھر یہ جو مولا نے کڑوا کہا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ مولا نے بھی صحیح فرمایا ہے، لیکن مولا نے بیماروں کے لیے فرمایا ہے. غور کیجئے گا، جب انسان کا ذائقہ بیمار ہو جائے تو اسے میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے. موت کے مزے میں تبدیلی نہیں آئی ہے، انسان کے مزاج میں تبدیلی آئی ہے. جب مزاج باطلانہ ہوتا ہے تو موت کڑوی لگتی ہے، جب مزاج عادلانہ ہوتا ہے تو موت میٹھی لگتی ہے. درود پڑھے بر محمد اللہم صلی اللہ یا علی اللہم صلی اللہ. یاد رکھیے، موت کوئی کھانے کا نام نہیں ہے، کوئی چاٹ کا نام نہیں ہے کہ جس میں مرچیں بڑھا دی جائیں، جس میں جو ہے وہ کھٹاس کم کر دی جائے، جس میں نیبو ڈال کے اس کا ذائقہ بدل دیا جائے. جی نہیں، موت کی ایک حقیقت واحدہ ہے، موت کی حقیقت نہیں بدلنے والی ہے، اس کے ذائقے میں تبدیلی نہیں آنے والی ہے. یہ تو زبانوں کا کھیل ہے. اگر موت کے حقیقی ذائقے کو چکھنا ہے تو اپنی روح کی زبان کو صحت مند بنانا پڑے گا. اور جب
روح کی زبان صحت مند ہوتی ہے، تب انسان کہتا ہے میں تو اللہ سے دعا ہی کر رہا ہوں کہ بغیر شہادت کے اس دنیا سے نہ جاؤں۔ کتنا فرق ہے۔ تو اب غور کیجئے کس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے اپنی روح کو صحت مند بنایا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے، پرانے زمانے میں ایک حجاج تھا، آج کے زمانے میں بھی ایک حجاج ہے۔ حجاج کے سامنے جب تک، تاریخ گواہ ہے، جب تک 2 علی کے چاہنے والوں کو سر نہیں کاٹا جاتا تھا تب تک وہ کھانا نہیں کھاتا تھا۔ وہ کہتا تھا مجھے بھوک ہی نہیں لگتی بغیر اس کے۔ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے یہ کیا جائے تو ہماری بھوک مر جائے گی۔ کتنا بدل گیا ہے انسان۔ دیکھنے میں سب 2 پیر پہ چل رہے ہیں، لیکن ایک حجاج ہے، ایک نیتنیاہو ہے، ایک ٹرمپ ہے، یہ سب ایک ہی مزاج والے ہیں۔ جن کو بچوں کو مارنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے تو موت کا ذائقہ نہیں بدلا ہے، انسان کی تربیت بدل گئی ہے۔ یہ انسان کی تربیت بدل گئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ہم بہت سے کام کرتے ہیں سکسیس نہیں ہو پاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 منٹ اور مجھے دیجئے میں بات پوری کروں۔ آج بتائیے ہمارے بچوں کو گھر کا کھانا زیادہ پسند ہے یا پیزا؟ پانی زیادہ پسند ہے یا کوکا کولا؟ دیکھیے سیدھی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ تو پانی تو ہمیشہ سے تھا، گھر کا کھانا تو ہمیشہ سے تھا، یہ ہوا کیا؟ یہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے، ہمارے ساتھ کھیل ہو گیا۔ یاد ہے آج سے مجھے نہیں پتا کئی سال پہلے، آپ کو بہتر پتا ہوگا، یہ جیو مرو آیا تھا، ہے نا؟ نام رکھا ہے کیا؟ نہیں، میں نے اسی وقت اس کا نام بدل دیا تھا، یہ ہے مرو۔ جی ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی آپ میری بات کی تائید کریں گے۔ یہ جب شروع میں آیا تھا تو اس کا انٹرنیٹ فری تھا، یاد ہے؟ جب آپ ایک سم لیتے تھے تو اس کے ساتھ آپ کو کئی جی بی فری ملتا تھا۔ آج کیا حال ہے؟ آج کیا حال ہے؟ قبلہ پہلے فری میں دے کے ذائقہ ڈیولپ کیا گیا ہے۔ پہلے دن کوئی نشیڑی نہیں بنتا ہے، پہلے اسے فری میں آ کے حشیش دے کے نشیڑی بنایا جاتا ہے، اور جب وہ مجبور بن جاتا ہے تو جو شروع میں فری میں دیا گیا ہے اس سے بھی کئی گنا پیسہ وصول لیا جاتا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے ذائقوں پہ غور کیجئے۔ دشمن ہمارے ذائقے پہ کام کر رہا ہے، ہمارے لباس کے ذائقے پہ کام کر رہا ہے، ہماری تہذیب کے ذائقے پہ کام کر رہا ہے، ہمارے گھر بنانے کے ذائقے پہ کام کر رہا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ تمام وہ ذائقے ہمیں اچھے لگنے لگتے ہیں جو دشمن چاہتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ترقی ہو رہی ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے، یہ روح بیمار ہو رہی ہے، یہ روح بیمار ہو رہی ہے۔ جب روح بیمار ہو رہی ہے تو اب اس کو حق تو کڑوا لگے گا ہی۔ تو یہ جو مولا نے کہا حق کڑوا ہے، یہ عام انسانوں کے لیے نہیں کہا ہے، یہ اس معاشرے کے لیے کہا ہے جہاں علی جیسا انسان موجود ہو اور کسی اور کو خلیفہ بنا دیا جائے، اما اس سے بڑی بیماری اور کیا ہوگی؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ چلیے 2 منٹ اور باریکی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور مغالطہ ہوتا ہے، 2 منٹ اسے بھی سن لیجیے۔ دیکھیے ذائقہ الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، ابھی میں نہیں جاؤں گا اس بحث میں کہ کئے طریقے کا ذائقہ ہے۔ بو علی سینا نے 17 طریقے کا ذائقہ نکالا تھا۔ آپ ہمارے علماء کو ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ جی نہیں، بو علی سینا کی ایک کتاب ہے، کتاب قانون، جو دنیا کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے، 8 جلد کتاب ہے وہ طبابت کے اوپر۔ وہاں پر بو علی سینا نے 17 طریقے کے ذائقے بیان کیے ہیں۔ تو بالکل ممکن ہے
کہ ایک انسان کی مٹھاس کا ذائقہ صحیح ہو، کڑواہٹ کا ذائقہ خراب ہو جائے؟ بالکل ممکن ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر ہم ایک فیلڈ میں حق کی حمایت کرتے ہیں تو ہر فیلڈ میں ہم حق کی حمایت کریں گے، جی نہیں، الگ الگ فیلڈ ہے، الگ الگ ذائقہ ہے، ہر ذائقے کو صحیح کرنا پڑے گا، تب جا کے روح صحت مند بنے گی۔ یہ جو ہم ایسی آپ دیکھ لیجیے زندگی میں کیا ہوتا ہے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، ان ہستیوں کا نام آئے، آپ مخالفت کریں گے؟ کوئی مخالفت نہیں کرے گا، لیکن انہی ہستیوں کی باتوں کی بات آ جائے، کریں گے مخالفت؟ ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوا، ایک جگہ صحیح جا رہے ہیں، ایک جگہ غلط جا رہے ہیں۔ بھیا جہاں کا ذائقہ نسلوں نے آ کے ٹھیک رکھا ہے، جہاں خون دے کے اس ذائقے کو بچایا گیا ہے، وہاں ذائقہ درست ہے، حمایت ہو رہی ہے، لیکن جہاں ذائقہ صحیح نہیں کیا گیا ہے وہاں تو مشکل کھڑی ہی رہے گی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک حق پرست تمام ذائقوں میں حق پرست ہو سکتا ہے ایک ذائقے میں حق پرست ہو، ایک میں باطل پرست ہو، یہ بالکل ممکن ہے، اور یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار نے بھی موت کا جب نام لیا تو کیا کہا، کل نفس، طریقے بدل گئے ہیں، نہیں بدلنا چاہیے، ہر چیز میں چینج اچھا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، یہ غلط تعریف اور غلط ڈیفینیشن ہے کہ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے، ترقی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز چینج ہو، جی نہیں، خدا کبھی چینج نہیں ہوتا، ولایت کبھی چینج نہیں ہوتی، توحید کبھی چینج نہیں ہوتی، جو مسلم اصول ہے، 2 2 4 ہے، کتنا ڈیولپ ہو گیا۔ مثلا ہمارے جو ہے وہ دادا پر دادا کے زمانے میں 2 2 4 ہوتا تھا، اب ذرا ترقی یافتہ زمانہ ہو گیا، 2 2 5 ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل 2 2 6 ہو جائے گا۔ ارے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، بہت، ہم تو 100 سال 1000 سال سے 2 2 4 ہی کرتے رہیں گے، کیا بدلیے، ذرا سا ترقی لائیے اس کے اندر، 2 2 6 کریے، کریں گے آپ؟ ہر چیز میں ترقی نہیں لائی جاتی ہے، پرنسپل چینج نہیں ہوتے ہیں، پرنسپل میں ترقی نہیں لائی جاتی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ تھا، نظر، آپ پورا کریے، نظر کیا کی جاتی ہے، 22 کی نظر پہ جب آپ کو بلایا جاتا ہے کہا جاتا ہے نظر کیا کیجئے، ہاں بولیے، ہاں کیا کہا جاتا ہے، یا کھائیے، اما کم سے کم پرنسپل تو باقی رکھیے، اگر چکھیے گا تو پورے محلے میں شرکت کریے گا، پیٹ بھی نہیں خراب ہوگا، اور اگر آپ کھائیے گا تو وہی تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اما یہ کون سا ذائقہ ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد بھی پیٹ خالی ہے۔ جی یہ مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے، آپ ہنس کے سن لیجئے یا رو کے سن لیجئے۔ نظر چکھی جاتی ہے، چکھی جاتی ہے قبلہ۔ ایک صاحب تھے، بیمار تھے، گئے کہیں دعوت، اتفاق سے ان کے ساتھ ایک مولانا بھی دعوت پہ آئے تھے۔ یہ ساری مشکل تو یہ ہے کہ مولوی اگر دسترخوان پہ آ گیا تو کھاتے دوسرے نام اس کا ہوتا ہے، تو وہ سٹ کے آگے مولانا کے پاس ہی بیٹھے، بہترین جگہ یہی ہے، کیونکہ ایک صاحب جو چھریاں نشانے پہ لگا رہے تھے، تو جو جس کو مارنا تھا وہ بالکل جا کے سینٹر میں کھڑا ہو گیا، تو وہ لوگوں نے کہا بھئی یہاں کا کھڑورے لگ جائے گا، کہا یہاں نہیں لگے گا، باقی ہر جگہ لگے گا، یہاں تو لگے گا ہی نہیں چاقو، سینٹر میں نہیں لگے گا، باقی ہر جگہ لگ جائے گا۔ تو یہ بھی جا کے بالکل مولانا کے پاس بیٹھ گئے۔ اب انہیں نے کہا مولانا صاحب بڑا مسئلہ ہے، کیا کہ یہ اتنا لمبا دسترخوان اور ڈاکٹر نے منع کیا، میں پرہیز میں ہوں، کریں تو کیا کریں، ایک طرف دسترخوان کی کشش، دوسری طرف ڈاکٹر کی پابندی۔ اب انہیں راہ حل نظر آیا، استخارہ، کہ مولانا صاحب ذرا ایک استخارہ دیکھ دیجیے۔
اس غریب مولوی کو کیا پتا کہ یہ کس لیے استخارہ دکھا رہے ہیں. اب پبلک بھی دسترخوان پہ حاضر. اب مولانا شروع کرے تو سب وہ شروع کرے, مولانا استخارہ دیکھے تب شروع کرے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر بوگی کا ڈبہ ایک دوسرے پہ ٹکا ہوا, انجن چلے تو باقی چلے. اب انہیں نے بہرحال استخارہ دیکھا کہ قبلہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. بس جملہ بھی بندے نے پورا ہونے نہیں دیا, ایسے حملہ کیا کہ جیسے کیا بتاؤں. پوری طرح سے دسترخوان پہ حملہ ہوا, ادھر حملہ ختم ہوا, ادھر وہ لمبے لمبے لیٹ گئے. پبلک نے لاش کو چھوڑا, مولوی کو پکڑا. کہا انہی نے استخارہ دیکھا تھا, انہی کو پکڑو. مولانا صاحب کیسے؟ ارے بھیا تو مولوی نے استخارہ دیکھا ہے, آیت تو اللہ کی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, کچھ بھی ہو قصوروار کون ہے؟ ہاں یہی بتانا چاہ رہا تھا. اب مولوی پکڑے گئے کہ مولانا صاحب استخارہ آپ نے دیکھا, ایک جان چلی گئی, وہ بھی کھا کے گئی, بھوکا نہیں گیا. کیا استخارہ؟ کہا بھائی رک جائیے ذرا سا, میں آپ کو بتاتا ہوں. انہی نے مجھے تو بتایا نہیں تھا استخارہ کس بات کے لیے دکھا رہے. میں نے جو استخارہ دیکھا اس پہ آیت آئی جو آئی تھی سورہ نحل کی کہ اللہ نے مدھو مکھی کو خلق کیا ہے. مدھو مکھی ہر پھول پر جا کر تھوڑا سا رس لیتی ہے. ابا تو بھائی کس نے کہا تھا یہ ہر چیز کو کھائیں؟ اگر یہ ہر چیز کو چکھتے تو مزہ بھی آ جاتا, زندگی بھی باقی رہتی. تو استخارہ تو صحیح آیا تھا, سمجھنے میں مشکل ہے. اسی لیے کہتے ہیں سمجھدار سے استخارہ دکھوایا کیجئے, پروفیشنل سے نہیں. ہاں تو بتا تو پائے کہ استخارہ کہہ کیا رہا ہے. تو نظر کیا ہوتا ہے؟ چکھی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ خیال رکھیے گا آئندہ سے. ہاں جی, دسترخوان سجانے والے بھی خیال رکھیں اور دسترخوان پہ جانے والے بھی خیال رکھیں, تاکہ تہذیب بھی باقی رہے, سنتیں بھی باقی رہیں. جب ہم سنتوں کو بگاڑتے ہیں تو اعتراض ہوتا ہے. نہیں, جیسے رکھا گیا آپ ویسے عمل کیجئے, کوئی اعتراض نہیں کرے گا. لیکن جب آپ روز بروز بدلتے رہیں گے, ایک دن کاغذ کا دسترخوان ہوگا, دوسرے دن تھوڑا اور ہوگا, چوتھے دن مخمل کا ہو جائے گا, پانچویں دن اس کے اندر جھالر لگ جائے گی, چھٹے دن جو ہے اس کے اندر گوٹا ٹک جائے گا, آٹھویں دن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ چاندی کا جو ہے وہ لچھا لگ جائے گا. اما تو بھیا تو مصیبت تو کھڑی ہوگی. جس سادگی سے شریعت نے ہر چیز کو رکھا ہے آپ انجام دیجئے, غریب بھی انجام دے گا, امیر بھی انجام دے گا. تو ہماری مشکلات ہیں, ہم نے دین کو آگے بگاڑ رکھا ہے, ہم نے دین کو بگاڑ رکھا ہے. تو آپ خیال رکھیے گا, نظر چکھی جاتی ہے. فرض کیجئے, فرض محال, ہم گئے کہیں نظر چکھنے اور نظر میں تھا پیڑا. آپ نے کہا یہ تو زمانے گئے قبلہ, 7-8 طرح کی مٹھائی ہوگی تب تو نظر ہوگی, اور وہاں رکھا ہوا تھا صرف ایک کٹوری میں. آپ نے کہا اب یہاں ذرا دینداری دکھا دیں, یہاں چکھ ہی لیں. اب یہاں صحیح معنی میں چکھا, ایک ٹکڑا توڑا کھایا. بتائیے وہ جو پیڑے کا ایک کرچی, پیڑے کی کرچی جو کھائی گئی, چکھی گئی, معذرت چکھی گئی, وہ ختم ہوئی یا آپ ختم ہوئے؟ ختم کون ہوا؟ کرچی ختم ہوئی نا. اللہ اکبر. قرآن یہی کہہ رہا ہے, نفس چکھتا ہے, موت کو چکھا جاتا ہے, چکھنے والا ختم نہیں ہوتا ہے. جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ ختم ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے نفس کو موت نہیں آتی ہے, موت کو موت آتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کل نفس ذائقۃ الموت. ترجمہ بھی آپ دیکھ لیجئے, ہر نفس کو موت کا مزہ. تو بھیا جب نفس ختم ہی نہیں ہو رہا ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈرنے کی کیا بات ہے؟
موت ختم ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان اس دنیا میں موت کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اسے دوبارہ موت نہیں آتی. یہ موت کا ڈر اور خوف فقط اس دنیا میں ہوتا ہے. موت آنے کے بعد پھر انسان کا خوف ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب موت کو موت آ چکی ہے، نفس کو بقا مل چکی ہے. نفس کو بقا مل چکی ہے. یہ تو ہر نفس کا کارنامہ ہے، یہ مومن سے مخصوص نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ قرآن نے ہر ایک کے لیے کیا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. یہ پروسیس موت کا ہی ایسا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پیڑے کی کرچی چکھی، صحیح ہے نا؟ تو اب پیڑے سے پیڑے کا مزہ آئے گا یا پیڑے سے کڑوا مزہ آئے گا؟ یہ تو ڈیپینڈ پیڑے پہ نہیں کرتا ہے، یہ ڈیپینڈ زبان پہ کرتا ہے. اگر زبان ولایت سے دھلی ہے، اگر روح حق پرست ہے، اگر ذائقہ کربلائی ہے، تو پھر موت میں مٹھاس آ جاتی ہے. موت کا حقیقی مزہ انسان کو چکھنے کو ملتا ہے. اور اگر روح باطل پرست ہے، اگر روح مال حرام سے پرورش پائی ہے، اگر روح گنہگار ہے، تو یہ روح بیمار ہے. اب اسے مٹھاس نہیں آئے گی، اب اس کے لیے موت بڑی کڑوی بن جائے گی. یہ موت کا مزہ نہیں بدلا ہے، یہ روح کو بگاڑا گیا ہے. اگر انسان روح کو سلامت رکھے پھر دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے. اور ہم نے دیکھا، پوری دنیا میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کمانڈر فوج سے پہلے شہید ہو. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ پہلے فوج مرتی ہے، اس کے بعد کہیں کمانڈر کی باری آتی ہے. لیکن یہ تو علی کے ماننے والے عجیب صحت مند افراد ہیں جنہی نے اپنی روح کو اتنا پروردہ کیا ہے کہ وہ آ کر مسابقہ دیتے ہیں کہ پہلے کسے موت آ کے گلے لگا لے. مسابقہ دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے، حقیقت ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہے. یہ ہوتا ایسے ہے کہ انسان اپنا مزاج، اپنی زندگی دین کے اکارڈنگ بنا لے. اور جب دین کے اکارڈنگ بنا لیتا ہے پھر بازو کٹ جاتا ہے، مشکیزہ نہیں گرتا ہے. ایک جوان کی مجلس ترحیم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کیا غم ہوا ہوگا کہ جب ایک صحت مند انسان ایک دم سے دنیا سے چلا جائے. برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے عزاداروں، بہت مشکل ہوتا ہے. پروردگار سوائے غم کربلا کے آپ کو کوئی غم نہ دے، مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، جوار معصومین میں جگہ دے، اور ان کی اولاد کو پروردگار نیک ترقی عنایت فرمائے. عزیزو، سخت مرحلہ ہے، لیکن اللہ اکبر، جہاں کربلا نے دین کو بچایا وہیں ہمیں بھی سکھایا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے غم میں تمہارا مزہ بدل جائے. نہیں، حسینی مزاج رکھنا. اور اگر حسینی مزاج رکھو گے تو جنازے تمہارے ہوں گے، ماتم ہمارا ہوگا. لاش تمہارے جوان کی رکھی ہوگی لیکن مصائب میرے علی اکبر کے پڑھے جائیں گے. بچیاں یتیم ہوں گی، مصائب سکینہ کے پڑھے جائیں گے.
کربلا نے کیا نہیں دیا ہے. جب سرکار وفا نے آ کے اجازت مانگی ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ جب سید الشہداء نے اجازت نہیں دی اور آ کے کہا عباس ذرا بچوں کے لیے سبیل کا انتظام. جب یہ حسین کا سپاہی آگے بڑھا تو مقتل لکھتا ہے ایک مرتبہ حسین نے سرکار وفا کو روکا، آپ کے ہاتھ میں جو پرچم تھا اسے لیا. پرچم پر لکھا ہوا تھا انا فتحنا لکا فتحا مبینا، بے شک ہم تمہیں روشن کامیابی عطا کریں گے. حسین نے اس آیت پہ دائرہ کیا، اس کے نیچے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا سرکار وفا کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ مولا عباس جا تو رہے ہیں واپس نہ آئیں گے؟ لیکن سکینہ کو بڑی ڈھارس بن گئی تھی. صبح سے جو بھی گیا تھا سکینہ نے بچوں کو جمع نہیں کیا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ گئے تھے صبح سے پانی کا انتظام کرنے. لیکن اس مرتبہ جب مشکیزہ علم میں بندھا تو اب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا. کتنا بھروسہ تھا شہزادی کو اپنے چچا کے اوپر، بچوں آؤ جمع ہو جاؤ، اب زیادہ دیر تم پیاسے نہیں رہو گے، اب تمہاری پیاس کا انتظام ہونے والا ہے، چچا پانی لینے جا رہا ہے. اللہ اکبر. سکینہ کو کیا معلوم تھا؟ ہاں بی بی آپ ضرور ہوں گی لیکن شمر کے تازیانے ہوں گے، کانوں سے بالیاں جھینی جائیں گی. آزادانو ایک وفا واپس پلٹ رہے ہیں، سر پہ گرز لگا، زین آئے، مولا کو پکارا یا اخا ادرکا خاک، اے مولا غلام کی مدد کو آئیے. حسین بہت اگر کوئی آخری تمنا ہے اسے بیان کر دیجئے. مولا نے ایک تمنا بیان کی، آقا میرا جنازہ خیمے میں ڈالے جائیے گا، ارے جنازہ یہی چھوڑ دیجئے گا. مختل میں اتنا ہی ملتا ہے، وجہ بیان نہیں کی گئی. علماء وجہ بیان کرتے ہیں لیکن شاید ایک وجہ اور بھی ہو. ارے سرکار وفا لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے، آپ جانتے تھے آقا کی شہادت کے بعد ارے جنازہ دھوپ میں پڑا رہے گا، غلام کیسے گوارا کرنا. آقا کا جنازہ دھوپ میں پڑا رہے اور غلام کا جنازہ خیمے میں سائے میں جلا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے، پرچم اسلام سر بلند فرمائے، پرچم کفر و نفاق امریکہ اسرائیل بیس کو نابود فرمائے. بار الہ تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے. بار الہ روضہ مقدسہ کی حفاظت فرمائے.
بقی کے تعمیر کے اسباب مہیا فرما، مملکت اسلامیہ کی حفاظت فرما، بار الہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی، رہبر معظم کی حفاظت فرما، بار الہ شب جمعہ ہے، ہمارے اوقات منتظر ہیں، پروردگار ہمارے مرحومین کے گناہوں کی بخشش فرما، ان کے درجات میں اضافہ فرما، ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا، پروردگار جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، پروردگار اس مجلس کا ثواب ان کو عائد و واصل فرما، بار الہ ان کی تمام مشکلات کو حل فرما، پروردگار جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا، بار الہ ہمارے ملک میں اتحاد، بھائی چارہ، ایمان اور محبت کی فضا قائم فرما، پروردگار حق کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، حق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ حق پر عمل کرنے میں استقامت عطا فرما، بار الہ جو اس دنیا کے حالات ہیں پروردگار جلد از جلد ان حالات کو امام کے ظہور کے ساتھ متصل فرما، محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رہے، بار الہ امام کے ظہور کے ساتھ ساتھ ہمارا نام بھی ان کے آباد مسار کا شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔